علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ تأخذونها۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری، اس کے نتیجے میں جس میں دب کر صلح کی گئی تھی، اور اس میں باقاعدہ یہ رول تھا کہ جو قبائل اس عہد میں اہل مدینہ کے ساتھ ہو جائیں یا جو قبائل اہل مکہ کے ساتھ ہو جائیں وہ بھی اس معاہدے میں شریک سمجھے جائیں گے۔ تو دو حلیف قبائل جو پہلے سے آپس میں لڑتے ہوئے آ رہے تھے، اسلام سے پہلے کتنے سالوں سے ان کی جنگ لگی ہوئی تھی آپس میں، اور اس میں بنی بکر کا عہد مشرکین مکہ کے ساتھ ہو گیا، اور بنو خزاعہ کا عہد جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مدینے میں ہو گیا۔ تو اس لیے وہ آپس کی دشمنی نکالتے ہوئے پہلے ایک دوسرے کے بندے مارتے ہوئے آ رہے تھے، اور پھر انہی دنوں میں جب یہ معاہدہ ہو چکا تھا، بنی بکر نے بنو خزاعہ کے آدمیوں سے ایک آدمی کے بدلے میں 3 آدمیوں کو قتل کیا، باوجود ہے کہ وہ میں حرم پاک میں گھس گئے، لیکن ان کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ نبی پاک کی باقاعدہ شکایت لے کے آئے، اور انہوں نے باقاعدہ آ کر یہ کہا کہ ہمارے باپ دادا نے آپ کے باپ دادا عبد المطلب کے ساتھ معاہدے کیے تھے، اب ہم آپ کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں تو جیسے انہوں نے نبھایا تھا اب بھی نبھائیں۔ اور گویا کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ بنو بکر میں سے کون تھا؟ فلاں قبیلہ تھا، فلاں بندے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری مدد نہ کرے کہ میں آپ کی مدد نہ کروں۔ مشرکین مکہ کو باقاعدہ خط لکھا، ایک بھیجا گیا پیغام کہ یا بنی خدا کا خون بہا اور دیت دے دو، یا بنی بکر کے اس قبیلے کے بندوں سے دستبردار ہو جاؤ، یا پھر یہ کہہ دو کہ صلح حدیبیہ 6 ہجری ختم ہو گیا ہے۔ تو اس وقت جس وقت کہ یہ ہرکارہ وہاں پہنچا ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو باقاعدہ اعلان کر دیا، جوانوں نے اعلان کیا، بزرگوں نے نہیں کیا کہ ہم نہ بدلہ دیں گے، نہ اس قبیلے سے دستبردار ہوں گے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہی ہم کینسل کرتے ہیں۔ اور پھر بعد میں ان کو محسوس ہوا کہ اب حالات، سیاسی حالات اب ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ جیسے پہلے تھے، تو لہذا انہوں نے جلدی سے ابو سفیان کو مدینے میں بھیجا، اور پھر وہ کہ آ کر باقاعدہ تجدید صلح حدیبیہ کریں۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، خدا کی طرف سے ان کو وحی ہوتی ہے، اور باقاعدہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ ابو سفیان مکہ سے چل رہا ہے کہ وہ یہ صلح حدیبیہ کو از سر نو بڑھا دیا جائے، تو دیکھ لو۔ اور پھر وہ سیدھا پہنچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور گھر میں اس کی اپنی بیٹی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھی، اس کا نام حبیبہ تھا، اور ایک دم اس نے اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی چادر کھینچ لی۔ تو ابو سفیان کے مشہور الفاظ ہیں کہ بیٹی کیا مجھ کو اس بستر کے قابل نہیں سمجھا، یا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا؟ تو انہوں نے کہا آپ تو مشرک ہیں، ناپاک ہیں، آپ پیغمبر کے پاک بستر پہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بیٹی تم تو شر میں مبتلا ہو گئی ہو، تم تو بدل گئی ہو۔ انہوں نے کہا میں شر میں مبتلا نہیں ہوئی، میں ہدایت پا چکی ہوں، اور آپ اتنے بڑے سردار ہو کہ یہ کیا حالت ہے کہ ان پتھروں کو پوجتے ہو جن کو خود اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو۔ پیر پٹکتا ہوا وہ وہاں سے نکلا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس وہ پہنچا، تو ابوبکر صدیق نے فرمایا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچا، تو حضرت عمر نے فرمایا اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو تو اکیلا بھی میں مشرکین مکہ سے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ وہ جلدی سے بھاگا، اور پھر حضرت علی کے پاس پہنچا۔ حضرت علی حضرت فاطمہ کے ساتھ، حسن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا ابو الحسن اب میں مشکل میں ہوں، ہمارا تمہارا زیادہ قرابت داری کا تعلق ہے، تو آپ میری سفارش کریں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت نبی پاک نے کچھ طے کر لیا ہے، اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کچھ مدد پائی تو کو۔ انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم وہاں جا کر مسجد نبوی میں اعلان کر دو کہ جدید صلح حدیبیہ کو باقاعدہ از سر نو
قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ کہہ کر جب وہ واپس ہوا کہ مکہ نے الٹا اس کی سرزنش کی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، ایسی بات کا تو کوئی بھی پابند نہیں ہے کہ اس کو توڑنے میں کوئی تأمل ہو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اشارہ دے دیا کہ تیاری پکڑو، اور اپنے حلیف قبائل کو بھی اشارہ کر دیا کہ کہیں جانا ہے تیاری کر لو۔ تو گویا یہ اشارے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والوں پر اس صلح حدیبیہ کو توڑنے کی پاداش میں سزا دینے کے لیے اپنا لشکر نکالنے لگے ہیں۔ اور ادھر پھر ایک نیا واقعہ ہوگا جس کا تذکرہ ہم اگلے انشاءاللہ ولاگ میں کریں گے۔ یہ 3-4 ولاگ کے اندر جا کر یہ فتح مکہ کا ٹاپک جو ہے مکمل ہوگا۔ ہمارے چینل کافی الوانی ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہر مرتبہ نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، نالج اسلام اور کلچر آپ کو معلوم ہوتا رہے، اور پیغمبر کی سیرت اور ان کے کردار اور ان کا اخلاق اور ان کے معجزات اور ان کے طب نبوی اور طب روحانی، اور یہ تمام عنوان ہیں جو ہم تھوڑے تھوڑے کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، اور بیچ میں اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جان نثار ہونے والے صحابہ کا تذکرہ بھی ہے۔ تو کبھی کبھی ہم ان میں سے کچھ نہ کچھ صحابہ کا بیان کرتے ہیں، جیسے پرسوں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو بیان کیا ہے، پھر حضرت عمر فاروق کی، پھر حضرت عثمان غنی کی، اور پھر وہ تمام اصحاب میں سے خاص واقعات کو جو سیرت ہی کا حصہ ہیں ان کو بیان کریں گے۔ تو آپ ضرور ان کو سنا کریں اور آگے فارورڈ بھی کیا کریں۔